السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلا دیکھا تو شیطان نے ان کے دل میں شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زینا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی ان لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی سے گزر رہے تھے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ امام صاحب کی یہ بات ان کے دلوں کو جا لگی کیونکہ وہ تینوں ہی اکلوتی بہن کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا اگر ہماری بہن کو کسی غیر مرہم نے ہاتھ لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا جو ہم پر قرض ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا گناہ تو ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہن کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے دھاگے کے جتنے گناہ سے پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے دروازے پر سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن میرا رب تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی۔ دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک نے کہا ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تھا تو 3 ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ تو ان تینوں نے کہا اندھیرے کمرے میں انہوں نے جب ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکی۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لے تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بھی بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ایک بہن نے خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھا اور کہا تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے نے کہا واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم تینوں تم بہنوں سے شادی کریں گے اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی اس کے اس بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔
پھر ایک نے کہا کہ امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر دیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکو کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تک ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی کیوں نہ گناہگار ہو اور اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بہت حیران ہوئے، اور ان میں سے ایک لڑکی ان تینوں کے قریب آئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا، امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے دیکھ لو اور بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگی تو کہا، امام صاحب یہ وہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا، یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور ایک سال بعد جب تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے باپ پر تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، مایوسی کفر ہے۔ اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے اور وہ ہے توبہ۔ انسان جتنا بڑا گناہگار، جتنا بڑا خطا کار ہو، اگر وہ اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا بڑے سے بڑا گناہ انسان سے سرزد ہو گیا ہو اس کی تلافی ممکن ہے، اور وہ ہے توبہ۔ لیکن توبہ زبانی کلام نہ ہو بلکہ توبہ دل سے کی جائے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اللہ پاک انسان کو معاف فرما دے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔